بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد والسلام على عباده الذين اصطفى۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 85، 86 اور 87۔ آیت شریفہ 85 اور آیت کریمہ 86 ان کے الفاظ شریفہ کے معانی اور بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں سن چکے ہیں۔ ان دونوں آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ سنتے ہیں، پھر ان کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اور یاد کرو اس دن کو ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو رحمان کی جانب مہمان کی حیثیت سے، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے جہنم کی طرف پیاسے۔ ان دو آیات کریمہ میں جو انتہائی مختصر ہیں، رب کریم نے متقی اور مجرم دونوں اقسام کے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے۔ انتہائی مختصر دونوں آیات کے ہونے کے باوجود اللہ مالک نے سمندروں کو کوزے میں بند فرما دیا۔ آئیے انہی کی توفیق سے ان آیات میں سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کریں۔ متقی اکٹھے کیے جائیں گے، کون کریں گے؟ اللہ پاک۔ اور کس کی جانب اکٹھے کیے جائیں گے؟ دیکھیے اور بولیے اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے اور مجھ ناکارے کے گمان میں بالکل ٹھیک اور شاندار لکھا ہے کہ اللہ مالک جہاں جہاں اپنا کوئی اسم مبارک یا اپنی کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں خاص حکمت ہوتی ہے۔ متقیوں کو کس کی طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ جبار بھی ہیں، وہ قہار بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، مالک الملک بھی ہیں، ذو الجلال بھی ہیں۔ ان میں سے کسی صفت کا ذکر کیا ہے؟ کس صفت کا ذکر ہے؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر۔ کرتوت تو کوئی نہیں، اللہ شامل کر۔ شکر ہے اللہ کا کہ مانگتے تو ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ صوفی صاحب جی، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی۔ اور جس اللہ نے مانگنے کی توفیق دی، شاید وہ جھولی میں خیرات بھی ڈال دے۔
توفیق بھی انہی کی عطا کرتا ہے. لاکھوں لوگ محروم ہیں اس توفیق سے. ہم سے سیانے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ قوت و طاقت اور وسائل والے نصیب نہیں ہے. نصیب یونس صاحب، اس دن کو یاد کرو. ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو کس کی جانب؟ تو جب رحمان کی جانب، رحمان اس کا معنی رحم کرنے والا نامکمل ہے، بہت رحم کرنے والا. تو جس رحمان نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، رحمان نام کے ساتھ بیان کیا، رحمان کی جانب، تو ان کو عذاب دے گا، ان کے ساتھ نارمل معاملہ کرے گا، ایز یوزو کرے گا؟ نہیں. جب رحمان نہایت رحم کرنے والے، تو معاملہ کی خوبی بھی نہایت شاندار ہو. اگر بات یہاں بھی ختم ہو جاتی تو اس میں بہت کچھ تھا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قربان جائیں اپنے رب کے بیان پر. وفدا کس حیثیت سے جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی کو اسٹیٹ گیسٹ کا نام دیا جائے، اس کا آدھا دماغ اللہ ٹھیک رکھے. ایک میں نے کچھ نہیں ذاتی واقعہ بیان نہیں کر، راج صاحب رہتا ہے دماغ ٹھیک، آدھا یا سارا ہی، سب کا خراب نہیں ہوتا، مبالغہ نہ کریں، لیکن خراب ہونے کے امکانات بہت روشن ہو جاتے. اسٹیٹ گیسٹ، جو اسٹیٹ والا ہے سربراہ، اس کے سربراہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور جو اسٹیٹ ہے وہ بھی دائمی نہیں. جتنی اسٹیٹیں تھیں، ریاستیں ہیں باقی، نہ اسٹیٹ کے سربراہ کی گارنٹی ہے، نہ اسٹیٹ کی گارنٹی ہے. تو پھر بھی اسٹیٹ گیسٹ، اگرچہ قرض میں ڈوبی ہوئی اسٹیٹ ہو، اپنے اثاثات جات بیچ کے قرض ادا کر رہی ہو، نہیں، قرض کی قسطیں ادا کر رہی ہو، اس کا بھی کوئی مہمان بن جائے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈال. بیگم کی تو خیر نہیں، کوئی راضی ہو ناراض ہو، کہانی ایسے ہی. میں اسٹیٹ گیسٹ، تو گھر میں اب پتہ ہی نہیں تجھے، اور یہاں کس کا مہمان بن رہا ہے. اللہ اکبر. دوسری آیت کریمہ، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم ہانکیں گے، چلو، اِلَى جَهَنَّمَ، وہاں کیا تھا؟ اِلَى الرَّحْمَنِ، اور یہاں کیا ہے؟ کھڈے میں پلاٹ اور کارنر پلاٹ اور باغیچے کے سامنے پلاٹ اور بدبختوں کے نزدیک مسجد سے دور پلاٹ، وہ کھڈے والا پلاٹ، وہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو بیان کرتے ہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے. تو رحمان کا بیان دیکھیے، وہاں الی الرحمن اور یہاں الی جہنم. بیان کرنے کا طریقہ سیکھنا، قرآن پڑھے، اور آپ قرآن پڑھے. کیسے اکٹھے کریں گے؟ وردہ پیاسے، عدل و انصاف سے میں آپ سوچ کے جواب دیں. اگر جنت کی ترغیب دینے کے لیے
اور جہنم سے ڈرانے کے لیے ان دو آیات کے علاوہ قرآن پاک میں کوئی آیت نہ ہو تو یہ دونوں آیتیں کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو ترغیب دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کافی نہیں؟ آئیے، قرآن پاک بڑا ہے، جنت کی ترغیب دینے کے لیے، جہنم سے دور کرنے کے لیے۔ آئیے صرف ایک مقام پر جنتیوں اور جہنمیوں کے جنت اور دوزخ میں جانے اور لے جانے کا واقعہ جو رب نے بیان کیا ہے ایک اور مقام سے سنتے ہیں۔ 24واں پارہ سورہ الزمر آیات کریمہ 72 سے قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ سماعت فرمائیے، اللہ سب کو بچائے۔ ایک ہے تھانے میں ڈنڈا مارے، اور دوسرا یہ ہے اللہ بچائے کسی کو یہ مصیبت نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں آئے، اور یہ ڈنڈا بھی مارا جائے اور ساتھ کہا جائے کھاؤ ڈنڈا۔ دونوں میں سے سخت عذاب کون سا ہے؟ صرف ڈنڈا مارنا یا ڈنڈا مارنے کے ساتھ بولنا؟ بولنے والا تو نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہیں گے ایک نہیں دو مار رہے منہ سے چپ کر، وہ نفسیاتی عذاب کو زیادہ محسوس کرتے۔ تو یہاں قیل ادخلوا ابواب جہنم، جو عذاب ہے وہ بھی ایسا ہے الامان والحفیظ، اور ساتھ نفسیاتی ذہنی اذیت بھی ہے، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ اب اس کے بعد عذاب تہ بتہ عذاب، عذاب کا انبار ہے، خالدین فیہا، اللہ بچائے۔ اڈیالہ جیل میں ہے، جا رہا ہے، ایک یہ ہے 6 ماہ کی سزا ہے، اور ایک یہ ہے عمر قید کی سزا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمر قید، عمر ختم ہو جائے گی، پھر بھی ایک گناہ کچھ لوگ سے مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی، اور وہاں مرنے کی بات بھی۔ ساتھ ہی دروازے پہ ہی جو ویلکم ہو رہا ہے جہنمیوں کو، داخل ہو جاؤ، اور یہ داخلہ اس میں یہ اعلان عزت کا نہیں، ذلیل کرنے کا، اور ساتھ اس اعلان کی سختی میں سنگینی میں اضافہ کرنے والی بات خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور شاید اللہ غلطی سے بچا لے، ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہایت برا ہے۔ تسلی نہیں، کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ یہ بات بھی، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اب بتلا رہے ہیں فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ وہاں متکبرین کا جو ٹھکانہ ہے بہت برا ہے۔
اور اس کے برعکس جنتیوں کی بات، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ان لوگوں کو چلایا جائے گا جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف، زمرا، گروہوں کی صورت میں۔ یہاں یہ بات میں آپ نوٹ کر لیں، ملک صاحب جنت مانگتے ہیں تو جنت کی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے بتلا دیا۔ یا جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ وہ جنتی اس جنت میں آ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھولے جائیں، وقال لهم خزنتہا، اور جنت کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جنت کی کوئی مثال ہی نہیں، لیکن بات قریب کرنے کے لیے کسی کے گھر جائیں، بابا جی ان کے بیٹے اور پوتے دروازے پہ پہنچے تو کہیں السلام علیکم، اور ایک یہ ہے کہ اندر بیٹھے ہیں جا کے دروازہ کھڑکائیں، اور دروازے پہ دستک دیں، دستک دیتے رہیں کچھ منٹوں کے بعد آئیں، دونوں میں سے کون سی صورت اچھی ہے؟ جب دروازہ دستک دینے کے بعد کچھ دیر بعد آئیں تو آنے والا سوچتا ہے شاید ان کی مرضی ہے کہ چلے جاؤ، لیکن جب پہلے سے دروازے پر کھڑے، اور یہاں کہاں کھڑے؟ یا اللہ یہ کہانی نہ رہے، آنکھوں سے دیکھیں اور ہمارے لیے بھی کھڑے ہو۔ اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ سڑک سے گزرتے ہوئے صفائی کرنے والا 1 2 3 کہیں چودھری صاحب السلام علیکم، چودھری صاحب اپنی پگڑی کو چھیڑنا شروع کر دیتے کہ میں آج پگڑی کچھ اونچی ہو گئی ہے، ایسی ہے نا۔ اور یہاں کون سلام کر رہا ہے؟ تم سلام ہے، تم نے پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، گندوں کے یہ بات نہیں ہے یہ۔ فادخلوها خالدین، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور انہوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ مَا حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں ہم ٹھکانہ بناتے ہیں جہاں سے ہم چاہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر شاندار ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہماری نسلوں اولادوں اور کنبوں کو جنت والوں میں شامل کرے اور جہنم والوں سے بچائے۔ وآخر